السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت تعلیم القرآن قاعدے کی 20 تختیاں الحمدللہ مکمل ہو چکی ہیں۔ ہم نے تختی نمبر 1 سے لے کر تختی نمبر 20 تک تمام تختیوں کا اسباق جو ہیں وہ ہم نے پڑھ لی ہیں۔ تختی نمبر 20 تک تمام تختیوں کے اسباق ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اب ہم مخارج حروف کا بیان پڑھیں گے۔ اس کے اندر دیکھیے حمزہ ہا، حمزہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ حلق کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ سب سے اوپر والا حصہ جس کو اولا حصہ کہتے ہیں، پھر وسط حصہ جس کو درمیانہ حصہ کہتے ہیں، اور سب سے نیچے والا حصہ جس کو ادنا حصہ کہتے ہیں۔ تو سب سے اوپر والے حصے سے، سب سے نیچے والے حصے سے، حلق کے نیچے والے حصے سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ غین اور خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور عین اور ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ کاف، کاف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے کاف ادا ہوتا ہے۔ نون زبان کا کنارہ اور دانتوں کی جڑ سے۔ رو زبان کا کنارہ پشت سمیت دانتوں کی جڑ سے۔ لام زبان کا کنارہ اور آگے کی 2 داڑوں سمیت دانتوں کی جڑ سے۔ تا دال تو زبان کی نوک جب سامنے والے اوپر کے 4 دانتوں کی جڑ سے لگے گی تو تا، دال اور تو ادا ہوں گے۔ زود زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے، جب زبان کی کروٹ، زبان کا یعنی کہ سائڈ والا حصہ لگے گا اوپر والی داڑھوں کی جڑ سے تو زود ادا ہوگا۔ جیم شین یا ادا ہوتے ہیں زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے۔ ثا ذال ظا ادا ہوتے ہیں زبان کی نوک سامنے والے یعنی کہ اوپر کے 4 دانتوں کی نوک سے لگتی ہے تو ثا، ذال اور ظا ادا ہوتے ہیں۔ زا سین صاد دانتوں کو آپس میں ملانے سے ادا ہوتے ہیں۔ فا اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نیچے کے ہونٹ کے اندر والے حصے سے، تری والا حصہ کہتے ہیں جو گیلا حصہ ہوتا ہے ہونٹ کے اندر والا حصہ، وہاں سے فا ادا ہوتا ہے۔ الف واو یا جب کہ مدہ ہوں منہ کے اندر کے خلا سے یعنی کہ منہ کے حصے اندر کے خالی حصے سے الف واو یا ادا ہوتے ہیں۔ غنہ ناک کے اندر کے خلا سے غنہ نکلتا ہے۔ قاف زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے قاف ادا ہوتا ہے۔ با دونوں ہونٹوں کو ملانے سے، لیکن با بھی جو ہے وہ جب دونوں ہونٹ ہم ملا کے بولتے ہیں با تو ہمارے ہونٹ گیلے ہو جاتے ہیں یعنی کہ ہونٹوں کے گیلے حصے سے با ادا ہوتا ہے۔ میم جو ہے وہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ میم یعنی کہ میم پڑھنے میں ہمارے ہونٹ گیلے نہیں ہوتے۔ واو جو ہے وہ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ ہونٹ گول کرنے سے بھی واو ادا ہوتا ہے اور واو منہ کے خالی حصے سے بھی نکلتا ہے۔ واو پڑھنے میں ہمارے دانت کہیں ٹچ نہیں ہوتے، ہماری زبان کہیں منہ کے اندر کے کسی بھی حصے سے ٹچ نہیں ہوتی، تو واو ایک تو منہ کے خالی حصے سے بھی اور پھر اس میں ہونٹ گول ہوتے ہیں جہاں سے ہم واو پڑھتے ہیں۔ تو یہ مخارج کا بیان تھا۔ یہ قاعدہ الحمدللہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد یہ نماز کا طریقہ ہے۔ تو یہ قاعدہ جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری اس کی 20 تختیاں جمعیت تعلیم القرآن قاعدے کی ختم ہو چکی ہیں۔ اگر آپ یہ قاعدہ انڈیویجول پڑھنا چاہتے ہیں، الگ سے اسی کلاسز لینا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنائی جائے گی اور انشاءاللہ جلد از جلد آپ سے رابطہ کر کے جو ہے اس کی انڈیویجول کلاسز بھی شروع کی جائیں گی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل قاریہ فاطمہ خان ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ایک چینل صدقہ جاریہ کے طور پر بنایا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔